اہل بیت کی طرز زندگی کا ایک اہم رکن جو ہے وہ غیرت ہے. غیرت کا لفظ یعنی کہ غیرت کے معنی جو کیے جاتے ہیں آپ سنا ہوا لفظ ہے البتہ، لیکن اس کی طرف متوجہ ہونا، ہمارے ایک بزرگوار ہیں وہ اس کے لیے لفظ ڈھونڈ رہے تھے، چونکہ بعض کلمات بہت زیادہ استفادہ ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن اس کے اصل معنی کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، خاص کر وہ آ کر کسی خاص پہلو پر استفادہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بڑا معنی جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے. غیرت عام طور سے لوگ غصے کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے وہ بڑا غیرت دار ہے. غیرت جو ہے غصہ نہیں ہے، ہر غصے کو غیرت نہیں کہتے. غیرت یعنی یہ کہ ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اگر اس کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھانا چاہے تو آپ کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو غیرت کہتے ہیں. انگریزی میں کوئی اس کے لیے بہت ہی مناسب لفظ موجود نہیں ہے. کوئی بھی آپ کی محفوظ، بہت ہی محبوب چیز، بہت ہی آپ کے قریبی چیز، اگر اس کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھانا چاہے، یہاں پر جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ در حقیقت غیرت کا نتیجہ ہوتا ہے. تغیر پیدا ہوتی انسان میں، تبدیلی پیدا ہوتی. ہمارے ایک بزرگوار انہوں نے غیرت کی لفظ کے انگلش خود ہی بیان کر رہے تھے، میں بھی ابھی ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے کوئی اچھا لفظ نہیں ملا. کہتے ریڈ بلڈڈ یا زیل یا میٹلز، کچھ اس طریقے کے الفاظ جو کئی انگلش میں استعمال ہو، لیکن یہ کوئی بھی کلمہ غیرت کے معنی کو بیان نہیں کر رہا ہوتا تھا. وہ بزرگوار بیان کر رہے، ہمارے بزرگوار استاد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا انگریزی میں کوئی لفظ مل جائے غیرت کے بدلے میں، نہیں ملا تو میں نے لندن فون کیا، جو کہ لندن بہرحال انگریزی کی مہد ہے، وہاں پہ فون کیا کسی پہچان والوں کو کہ غیرت کا انگلش کیا ہے، انگریزی لفظ. کہا کہ کئی لفظ انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ تک تو یہ سب معنی نہیں بتا رہا ہے. کہا پھر ہے کیا غیرت؟ پھر انہوں نے وضاحت کی جیسے مثلا کوئی اپنے ناموس، کسی کے لیے ناموس بہت ہی اہم اور بہت ہی مقدس ہوتی ہے، اگر کسی کے ناموس کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھائے، کسی کی بیوی کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھائے تو وہ اس کو اندر جو غضب آتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں. کہا کہ یہ تو یہاں یورپ میں کسی کو غضب آتا ہی نہیں، یہاں لوگوں کو اچھا لگتا ہے اگر کوئی غلط نگاہ اٹھائے، لہذا یہاں پر اس لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاید اسی لیے واقعاً بعض الفاظ ہے ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے. اسلام میں غیرت ایک بہت ہی اہم کلمہ ہے، اور خاص کر یہ کلمہ صرف یہی ناموس اور گھر اور فیملی اور خاندان تک نہیں، بلکہ اصل میں جو کلمہ ہے غیرت دینی کے ساتھ جب اضافہ ہوتا ہے، دینی غیرت انسان میں ہونا، یہ کربلا والوں کے طرز زندگی کا ایک اہم رکن ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت سارا طرز زندگی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑا کم جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے. کربلا والوں کے طرز زندگی کا ایک اہم رکن اور ایک اہم صفت وہ ہے غیرت. غیرت یعنی کیا؟ یعنی وہ چیز جو ہمارے نزدیک بہت ہی زیادہ عزیز ہے، اس کے لیے غلط کوششیں اگر کی جا رہی ہوں تو اس کے لیے انسان کا اٹھ کھڑا ہونا، یہ ہے غیرت. غیرت کب تک باقی رہتی ہے؟ اخلاقی فلسفہ ہے، اخلاقی مورل سائنس میں بیان کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کبھی فرصت ہو، کیونکہ ضرورت ہے اخلاقیات کی، ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے. پوری تفصیل سے بحث کی گئی ہے کہ بے غیرتی پیدا کہاں سے ہوتی ہے، بے غیرتی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی، اور ضرورت ہے کہ یہ بحثیں آ کر ان ممبروں سے بیان کی جائیں. معاشرے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کی جائے. بعض جگہوں پہ بیان کیا بھی گیا ہے، لیکن میں صرف ایک اہم نقطے کی طرف آ کر اور اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی ایک بڑی کوشش ابھی یہ ہے کہ معاشرے میں نئی نسل، خاص کر جوانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کے اندر سے غیرت کو ختم کر دیا جائے. غیرت کو ختم کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اتنے فساد میں، فحشا میں ان کو مبتلا کر دیا جائے کہ فساد و فحشا میں مبتلا ہونے کے بعد ان کے سامنے کتنا بھی اہم مسئلہ آئے، وہ جو رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا ہو اور غلط سائٹوں میں لگا ہوا ہو، دھیرے دھیرے اس کی غیرت اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ کتنا بھی اہم مسئلہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے، اس کے اندر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی. شهید
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم عبداللهم عبداللهم من عاشق ساراللهم